غائب میں بھی. دیکھو علامہ اقبال جب 1932 میں، علامہ اقبال جیسا آدمی جب 1932 میں انگلستان جاتا ہے انگریزوں کی دعوت پر، اور انگریز جب علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کی دعوت پیش کرو، تو علامہ اقبال وہاں پر اپنا تصور خود ہی بیان کرتا ہے. بڑی توجہ سے سنیے گا اس بات کو. اپنا تصور خود ہی بیان کرتا ہے، اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ میرا تصور خود ہی لا الہ سے، لا الہ الا اللہ سے ماخوذ ہے. میں نے یہ اپنا تصور خود ہی لا الہ الا اللہ سے ماخوذ کیا ہے. تو علامہ اقبال سے وہ جب اس کی گفتگو سنتے ہیں علامہ کی، ظاہر علامہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا. علامہ اپنی بات کو منوانے کا، اپنا لوہا منوانے کا گر جانتا تھا، اور علامہ کی زبان پر بھی اللہ کی تائید بولتی تھی. تو اس وقت جب علامہ نے 1932 میں جب تصور خود ہی اپنا انگریزوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یار یہ تو نے سیکھا کہاں سے سارا؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ مجدد الف ثانی کی روح سے سیکھا ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. تو علامہ جو ہمیں اللہ کی نعمت کے طور پر ملا، جو کہتا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ جو علامہ کو وہ جو روحانی فیض اور وہ جو روحانی برکات ملی ہے، اس کے پیچھے بھی اگر کسی کا ہاتھ ہے تو میرے شیخ احمد سرندی امام ربانی مجدد الف ثانی کا ہاتھ ہے. علامہ بھی اگر خود ہی کا تصور لے کر آئے تو وہ خود نہیں لے کر آئے. دیکھو نا، خود ہی کا تصور سب سے پہلے جس نے لایا وہ امام ربانی مجدد الف ثانی تھے ہندوستان کے اندر. پھر علامہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور انگلستان میں انگریزوں کے سامنے بیٹھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا تصور خود ہی کوئی میں نے خود سے نہیں گڑھا، بلکہ مجھے امام ربانی کی روح انور سے یہ فیض ملا ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. امام ربانی کی روح سے میں نے یہ فیض، یہ فیوز و برکات حاصل کی ہیں. اگر کسی کو پریشانی ہو، ہمارے کچھ لوگ ہیں جس طرح ہمارے دیوبندی بھائی ہیں اور ہمارے جو وہابی حضرات ہیں اور دیوبندی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ روحوں سے فیض کیسے مل سکتا ہے؟ تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روحوں سے فیض ملتا ہے، ارواح سے فیض ملتا ہے. یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں تصویر کھینچ کر لایا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں. قاسم نانوتوی کی جو سوانح ہے، سوانح قاسمی کے نام سے، اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 14 پر یہ باقاعدہ لکھا ہے. قاسم نانوتوی جو دیوبند کا بانی ہے اور جو دیوبند کی یوں سمجھیے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، قاسم نانوتوی یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی شیخ صابر کلیری رحمہ اللہ کے مزار پر حاضری دیتا ہوں تو ننگے پاؤں حاضری دیتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ ان کے روحانی فیوز و برکات اتنے زیادہ ہے کہ ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کس کا بھائی؟ وہ جو چار دیواری کے اندر ایک بابا آرام کر رہا ہے، اس کے روحانی فیوز و برکات کی بات کر رہا ہے. کون؟ سوانح قاسمی کے اندر قاسم نانوتوی اس بات کو لکھتا ہے. اسی طریقے سے مولوی اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق الی اشرف الخلاق اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے، صفحہ نمبر 79 پر. اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. اس نے کہا میرے مرشد یہ کہتے تھے. مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے مرشد سے کہا مرشد صاحب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، پھر ہمیں آپ کی صورت میں اللہ نے جو نعمت عظمیٰ دی ہے تو آپ کے فیوز و برکات ہمیں کیسے حاضر ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ کہتا ہے میرے مرشد نے کہا کہ فقیر قبر میں سے بھی تمہیں ایسے فیض دیتا رہے گا. میں نے کہا بھائی اب اس بات کو، اس چیپٹر کو بند کر دو. اگر تمہارے بزرگ قبروں میں سے فیوز و برکات دے سکتے ہیں تو ہمارے بزرگ تو وہ ہیں جن پر رسول اللہ کی نگاہ عنایت تھی، وہ کیسے نہیں دے سکتے؟ تو علامہ نے یہ جو اپنا تصور خود ہی پیش کیا، یہ آپ زیادہ دور نہیں جائیے. یہ گنج ٹکر، یہ حیدرآباد سے اگر آپ رائٹ ہینڈ مڑیں، آپ حیدرآباد جا کے لوکیشن لگائے تو گنج ٹکر ایک جگہ کا نام، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمہ اللہ نے چلے کاٹے تھے. گنج ٹکر اس وجہ سے کہتے ہیں یہ کالے سنسان بیابان سناٹے والے پہاڑ ہیں سارے، یہاں کوئی آپ کو ایک پتہ بھی نظر نہیں آئے گا. یہاں پر شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمہ اللہ نے چلے کاٹے تھے. یہاں پر امام ربانی مجدد الف ثانی کی اولادوں کے مزارات ہیں، ان کی اولادوں کے مزارات ہیں. میں اکثر یہاں پر حاضری دیتا ہوں. آپ کی اولادوں میں سے ایک شیخ سائی ہاشم جان سرندی رحمہ اللہ. وہ سائی ہاشم جان سرندی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لاہور گیا
تو واپسی پہ میں نے سوچا کہ علامہ اقبال سے بھی، علامہ کے دور کے آدمی، علامہ اقبال سے بھی ملتا ہوں. تو وہ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے باقاعدہ یہ میرے پاس یہ کتاب کا حوالہ موجود ہے. علامہ اقبال سے ملنے کے لیے میں جب گیا تو یہ میں آپ کو باقاعدہ پڑھ کے سناتا ہوں. آپ کہیں ایسا نہ ہو، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند احباب کے ساتھ علامہ نے کہا، شاہی عاصم جان سرہندی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند احباب کے ساتھ سرہند شریف جاتے ہوئے لاہور پہنچا تو اقبال سے ملاقات کو دل چاہا. یہ اسی دور کے آدمی تھے. چنانچہ عصر کے وقت ملاقات کے لیے گیا، علامہ اقبال سے ملنے گیا. اقبال کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں خاندان مجددیہ کا آدمی ہوں، سائیں عاصم جان سرہندی کہتے ہیں جب اقبال کو یہ پتہ چلا کہ میں امام ربانی کی اولاد سے ہوں تو علامہ اقبال نے میری بڑی تعظیم کی اور بڑی عزت کی اور مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا. علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حافظ عبد الحلیم کے ہاں چند احباب کے ساتھ بسی گیا ہوا تھا. یہ کوئی جگہ تھی ہندوستان میں. واپسی کے وقت راستے میں سرہند پڑا. احباب حضرت مجدد کے مزار مبارک پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے. یعنی میرے ساتھ جو لوگ تھے، علامہ اقبال کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ حضرت مجدد کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے. تو کہتے ہیں کہ مجبوراً مجھے بھی وہاں جانا پڑا. سب لوگ مراقب ہو گئے، مراقبے میں بیٹھ گئے. یہ سلسلہ نقشبندیہ کے خاص طریقہ ہے. مراقبے میں بیٹھ گئے. کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، لیکن علامہ اگلی بات کرتے کہتے ہیں اچانک مجھ پر رقت طاری ہو گئی. اچانک مجھ پر رقت طاری ہو گئی، لرزنے لگا اور تھوڑی دیر بعد میں بے ہوش ہو گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں جب سب لوگ مراقبے سے فارغ ہوئے تو مجھ پر پانی چھڑکا اور میں ہوش میں آیا. اس روحانی تجربے کے بعد علامہ اقبال کے الفاظ سنیے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں اس روحانی تجربے کے بعد مجھ کو معلوم ہوا کہ مزارات اولیاء فیضان الہی سے خالی نہیں. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں